رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ، میں پناہ مانگتی ہوں، باللہ، اللہ کی، اللہ سے، من سے، شیطان، شیطان کا روٹ ورڈ ہے شطن، یعنی شین توئے نون، شیطان۔ الرجیم، رجیم آپ کو پتہ ہے نا، رجم کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ دھتکارا ہوا، پتھر مارنے کے، جو وہ حج پہ جاتے ہیں تو رجم کی سب کو ہی پتہ ہوگا نا، یعنی دھتکارا ہوا، مردود، دھتکارا ہوا۔ شطن کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ جو ہے نا، اسم تو سب کو پتہ ہے نا، نام، لیکن ب کو ساتھ میں ملایا ہے تو الف سائلنٹ ہو گیا ہے، بسم ہو گیا ہے، یعنی ساتھ، ب کا مطلب ہے ساتھ، اسم کا مطلب ہے نام، ساتھ نام اللہ، اللہ کے۔ الرحمن، ال کا مطلب جب ال لگتا ہے نا، جیسے آپ نے انگلش میں بھی پڑھا ہوگا، جو پراپر ناؤنز ہوتے ہیں، خاص ناؤنز ہوتے ہیں، ان کی اہمیت کو بتانے کے لیے عربی زبان میں ال لگتا ہے۔ جیسے الپاکستان کہتے ہیں نا، یعنی پاکستان کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اسی طرح کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے، پراپر بنانے کے لیے، ملک بہت سارے ہیں، پاکستان ایک ہی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات سے ریلیٹڈ جو بھی صفت آئے گی اس میں ال لگے گا، کیونکہ وہ خاص ہے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، ٹھیک ہے۔ کسی چیز کو بھی خاص کرنے کے لیے، پراپر ناؤن بنانے کے لیے ال لگاتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہے، رحم، رے ہے میم۔ رحم ماں کا رحم بھی ہے، جس میں بچے محبت اور شفقت کے ساتھ پل رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمت جو ہے وہ بھی انسان کو ڈھانپے ہوئے ہے۔ تو رحمان اور رحیم دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں ہی رحمت، دونوں کا مفہوم ہی رحم کرنے والا ہے، لیکن دونوں میں ایک فرق ہے۔ رحمان جو ہے وہ انتہائی مہربان ہے، اور رحیم جو ہے وہ بار بار رحم کرنے والا ہے، یعنی دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور بار بار رحم کرنا اس کی صفت ہے۔ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ تو ایک ساتھ، جیسے بسم اللہ، سات نام اللہ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنی دونوں صفات ایسی بیان کی ہیں کہ جس میں رحم ہے، ٹھیک ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ نام اللہ کے، جو کہ رحمان بھی ہے، نہایت رحم کرنے والا، اور رحیم، بار بار رحم کرنے والا۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد، تمام یا خاص، حمد تعریفیں، للہ، جب لام کے نیچے زیر ہوگا تو اس کا مطلب ہے کے لیے۔ للحمد ہوگا تو تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ للہ، اللہ کے لیے۔ رب العالمین، رب پالنے والا، عالمین تمام جہانوں کا، یعنی ایک سے زیادہ جہان کے لیے عالمین آئے گا۔ اس کے بعد پھر الرحمن الرحیم، یعنی بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا۔ ال کا مطلب ہے خاص اللہ کے لیے یہ صفات استعمال ہو رہی ہیں۔ مالک یوم الدین،
मालिक है। यौम, देखें ये सब हमारी ज़बान में भी इस्तेमाल होते हैं ना, मालिक, यौम, दिन, अद्दीन। दीन का मतलब अरबी ज़बान में हमारी तरह सिर्फ मज़हब नहीं है। अरबी ज़बान में दीन का मतलब बदला, जज़ा, ये है। तो बदले का दिन, मालिक है बदले के दिन का, मालिक, यौम, दिन, अद्दीन, जज़ा या बदला। या का सिर्फ तेरी ही नअबुदु को भी हम, नून का मतलब है हम, अब्द का मतलब है इबादत करते हैं, ठीक है। नअबुदु का मतलब हुआ हम इबादत करते हैं। ये बात याद रखिएगा, नहनु या नून जहाँ भी आएगा इसका मतलब होगा हम। ये जो बातें मैं आपको बता रही हूँ ना, इनको किसी कॉपी पे नोट करते जाइए, ठीक है। या का सिर्फ तेरी ही नअबुदु हम इबादत करते हैं, वा और या का सिर्फ तुझसे ही या सिर्फ तेरी ही नस्ताइन, इसको भी हम देखें, अब नून वही आ गया नाबुदू में जैसे था हम। औन का मतलब है मदद, तेरी, हम तेरी या तुझसे ही मदद चाहते हैं। इहदीना हिदायत दे ना हमें। अब देखें बार बार रिपीट हो रहा है ना, नून या नून अलिफ, ये सब इसका मतलब क्या है, हमें, हम। हिदायत दे हमें सिरात, रास्ता। अल आ गया ना, ख़ास रास्ता, आम रास्ता नहीं है ये, हम अल्लाह से ख़ास रास्ता मांग रहे हैं। कौन सा रास्ता, मुस्तकीम, जो सीधा है। सिरात, रास्ता, अल्लज़ीना, ये उन लोगों का, अनअमता, तूने इनाम किया। नेमत तो पता है ना, नेमत, इनाम। अनअमता, ता का मतलब है तूने, तूने इनाम किया तूने। अलैहिम, उन पर। हुम का मतलब होता है वो या एक से ज़्यादा के लिए होता है। अलैह का मतलब होता है पर, उन पर। गैर, नहीं। अल मग़दूब, गैरिल मग़दूब, एक ख़ास गिरोह, एक ख़ास कौम की तरफ इशारा है, इसलिए अल आ रहा है। मग़दूब, जिन पे गज़ब किया गया। अलैहिम, उन पर। व और, ला नहीं। अद्वालीन, जो गुमराह हुए, ये भी एक ख़ास गिरोह की तरफ इशारा है। कौन से गिरोह हैं जो मग़दूब हुए और कौन सा गिरोह है जो गुमराह हुआ, अभी हम इंशाल्लाह तफसीर जब पढ़ेंगे तो तफसीर में आप ये सारी चीज़ें डिटेल में सुनेंगे। तो लफ्ज़ी तर्जुमा आपका ये हो गया है। इससे रिलेटेड अगर कोई बात आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं पर्सनल में, ठीक है। अब इसकी तफसीर होगी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला की रहमत से आज हम सूरह फातिहा की तर्जुमे और तफसीर को कर रहे हैं। अल्लाह ताला मेरे लिए और आपके लिए आसान फरमा दे और अपनी रहमत से हमें बेहतरीन अजर अता फरमाए। सूरह फातिहा कुरान की पहली सूरत है। जो लोग मिडल ईस्ट में रहे हैं वो तो इफ्ताह जानते होंगे कि दरवाज़ों के ऊपर भी वहाँ पर ये लिखा होता है, और जो नहीं रहे उनको भी पता है कि फ़तह का क्या मतलब है। फ़तह का मतलब है, और इफ्ताह का मतलब है खोलना। फ़तह का मतलब है कि किसी चीज़ का इफ्तिताह करना, आगाज़ करना। फ़तह के बाद एक नई सिचुएशन हमारे सामने होती है ना, जब कोई इलाक़ा फ़तह होता है तो वहाँ पर नए नए क़वानीन, नई सारी बातें होती हैं। इसी तरह इफ्ताह
کا مطلب ہے کھولنا، قرآن کو کھولنے والی صورت ہے، یعنی جب آپ قرآن کھولیں گے سب سے پہلے تو آپ کے سامنے یہی صورت آتی ہے۔ اس کی فضیلت جو ہے بے انتہا ہے، اور بہت سارے علماء جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر بہت محنت کی ہے، اپنی زندگیوں کو اس کے اوپر لگا دیا ہے۔ بعض علماء نے 70 سال صرف ایک صورت کی تفسیر پہ لگائے ہیں، تو ہم لوگ اتنے مختصر وقت میں اس کی نہ حق ادا کر سکتے ہیں، نہ اس کو پوری طرح سے اس کو بتا سکتے ہیں اس کی فضیلت کو، لیکن بہرحال یہ کوشش ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ یہ جو صورت ہے پہلی صورت ہے جو مکمل نازل ہوئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلے مکمل جو صورت نازل ہوئی وہ یہی ہے، سورہ فاتحہ۔ اس سے پہلے مختلف صورتوں کی آیات نازل ہوئی تھیں، سورہ علق کی، سورہ مزمل کی، سورہ مدثر کی، مطلب کچھ آیات نازل ہوئی تھیں، لیکن مکمل صورت جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت خود قرآن میں بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو 7 مثانی بھی کہا ہے، آیات شفا بھی کہا ہے۔ 7 مثانی یعنی 7 آیتیں جو کہ بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور نماز اس کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب تک نماز میں سورہ فاتحہ ہم نہ پڑھیں ہم نماز کو اسٹارٹ نہیں کر سکتے، شروع نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اس کو آیات شفا کہا جاتا ہے، اس کو مریضوں کے اوپر پڑھ کے دم کرنا چاہیے، بلکہ اپنے میں مطلب جسم پہ بھی کہیں درد یا کوئی تکلیف ہو تو اپنے ہاتھوں پہ پڑھ کے پھونکیں اور اس جگہ پہ اس کو پھیریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے کہیں سفر پہ گیا اور انہوں نے واپس آ کر جب بتایا کہ میں نے وہاں پر کسی مریض کو یا کسی کی حالت ایسی تھی کہ میں نے اس کے اوپر دم کیا اور وہ صحت یاب ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کیا پڑھ کے اس کے اوپر دم کیا تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے میں نے اس کے اوپر دم کیا تھا۔ تو آپ کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ دم کرنے والی صورت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے تو ایسے ہی پڑھ کے دم کر دیا تھا لیکن وہ صحت یاب ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیات شفا ہیں۔ اسی طرح مسلم اور نسائی میں ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اوپر دیکھ کر فرمایا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو کبھی پہلے نہیں کھلا تھا۔ پھر وہاں سے ایک فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا خوش ہو جائیے، آپ کو 2 نور ایسے دیے گئے ہیں کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، ان کے ایک ایک حرف پر نور ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی نماز میں القرآن نہ پڑھے اس کی نماز ناقص ہے، پوری نہیں ہے۔ تو اس کو القرآن بھی کہا گیا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ جب ہم پڑھنا شروع کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ سراسر اللہ کی محبت اور اللہ کے آگے جھکنے اور اس کی بندگی کا اظہار کرنے کا نام ہے، اور اس میں بہت مزہ ہے۔ تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیوں پڑھتے ہیں؟ کسی بھی سورت کو پڑھنے سے پہلے، قرآن کو پڑھنے سے پہلے ہم شیطان مردود سے پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ شیطان ہر وقت ہمارے ساتھ لگا ہے اور ہمارے ہر عمل کو ضائع کرنے کی پوری کوششوں میں ہے۔ تو قرآن کو پڑھتے ہوئے ہم سب سے پہلے اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں تاکہ وہ ہم سے کوئی غلط بات ہمارے منہ سے نہ کہلوا دے، اور قرآن کو پڑھتے ہوئے ہمارا دماغ ادھر ادھر فضول باتوں کی طرف نہ جائے، اور ہم پوری یکسوئی سے ہم قرآن کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بہت ضروری ہے۔ جب بھی قرآن کو پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو آپ ضرور پڑھیے، لیکن آپ پڑھتے ہوئے جیسے ایک سورت ختم ہوتی ہے اور دوسری شروع ہوتی ہے تو آپ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیں
تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن جب ابتدا کرنے لگیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھیں۔